کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتہ تھا انہوں نے خاص سی نا نبی پاک دی اس حدیث سے مطابق آپ دعا کرتے سن اللہ اے بخاری دے دی اسے اللہ کرو دعا کر دینے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا وجعل موتی فی بلد رسولکا۔ اللہ عمر میرے کو دو دعاواں کر دے، عمر نو موت آئے نبی دے شہر مدینے اندر تے عمر نو موت آئے تے شہادت دی موت آئے۔ اللہ سانو بھی مدینہ عطا کر دے۔ مدینے دی ٹھنڈی ہواؤں اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہواؤں اللہ اللہ، جس سے ہے دنیا فدا اللہ اللہ۔ وہ شہر مدینے دیاں سونی گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، وہ گلیاں تے سانو دکھا اللہ اللہ۔ آمین تو کہہ دو۔ وہ گلیاں تے سانو دکھا اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہواؤں اللہ اللہ۔ اب مسلم دی حدیث سن لے، حضرت معدان بن ابو طلحہ کہندے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ دن خطبہ دیتا ہے، آپ کہندے نے مینوں خواب آیا ہے کہ مینوں ایک مرغ نے ٹھوکراں ماریاں نے، چنجا ماریاں نے، اللہ اکبر اللہ، تے مینوں لگدا ہے میری موت قریب ہے۔ آپ نے اس حدیث نو حضرت اسماء بنت امیس دے کول بیان کیتا ہے تے نبی پاک دی صحابیاں نے ایدی تعبیر کیتی ہے، اے اللہ دے پیغمبر دے صحابی اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایدی تعبیر تانو ایک اجمی بندہ قتل کرے گا۔ انجی ہویا ایک بندہ ابو لولو فیروز، عام طور تے مجوسی کہندے نے، لیکن ایک حدیث میرے سامنے انہیں انہوں نے لکھا ہے مجوسی نہیں عیسائی سی بنانے، ایک چکی ذرا میرے واسطے بھی بنا دے۔ کہنے لگا میں ایسی چکی بناواں گا جن کی شہرت پوری دنیا تے پھیل جائے گی۔ حضرت عمر کہنے لگے لوگوں اے بندہ مینوں قتل دی دھمکی دے کے گا رہے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے انہوں میرے پھٹے چاڑ دیو، کہندے حالے قتل کیتا تے نہیں نا، لیکن مومن کیسا ہے مومن؟ اللہ اکبر اللہ، اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ انجی ہویا فجر دی نماز دا ٹائم ہے، آپ صفحہ درست کر کے نماز کروان واسطے ہلے کھڑے ہوئے نے، قبلہ رخ ہوئے نے، اس ظالم نے دو دھاری خنجر لے کے انہوں سحر لگائی کہ آپ نے حملہ کر دیتا ہے، اور آپ نے حملے دے دوران نسیا 13 بندے زخمی ہو گئے۔ کنے ایک خبر تھی شاید نہ سنی ہوئے کہ 7 بندے شہید بھی ہو گئے، 7 بندے۔ ایک حوالہ میرے کو موجود ہے، میرے کو وقت میں اجازت نہیں دے رہا۔ آپ نے جدو یہ معاملہ ہویا 7 بندے اس زمن سے شہید ہو گئے اور 13 بندے کو زخمی ہوئے۔ آپ نے اپنے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف نو نماز سے کھڑا کیتا، انہوں نے مختصر نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ نو گھر لے جایا گیا، نبیز پلایا، لیکن وہ زخم کے رستے باہر نکل گیا۔ 26 تاریخ نو 26 تاریخ نو آپ تے حملہ ہوندہ ہے اور یکم محرم الحرام، یکم محرم الحرام اتفاق العادلی یکم ہے، یکم محرم الحرام 24 ہجری نو آپ اللہ دے کل چلے گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में अपने पैगंबर और पैगंबर के असहाब का
ذکر خیر فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو اصحاب اور یار آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں خلیفہ دوم نبی پاک کے سسر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت کا کچھ حصہ بیان کر چکا ہوں اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، اور انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں عمر کی زبان بولے قرآن، کچھ یہ تذکرہ ہوگا اور پھر ان کی شہادت کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ وہ عظیم صحابی ہیں، بڑے عظیم محدث بر صغیر کے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 20 آیات قرآن کی ایسی ہے جو اللہ نے جناب عمر کی خواہش پر قرآن میں نازل فرما دی، اور صحابہ کرام اور امہات المومنین بطور خاص یہ کہا کرتی تھی کہ قرآن اترتا تو ہمارے گھروں میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اپنے گھروں میں سے کسی گھر میں ہو تو جبریل وہاں آتے، کہتی ہے قرآن اترتا تو ہمارے گھروں میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے۔ کتنے ایسے آیات اور کتنے ایسے مقام ہیں۔ ابن ابی حاتم حدیث کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 37 میں حسن درجے کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ، کہ ایک دن نبی کائنات جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کر رہے نے۔ اللہ کرے سانوں میں اللہ ایسا موقع عطا کر، اے عظمت سانوں میں اللہ عطا کر دے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے کر بیت اللہ دا طواف کر رہے نے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی سرکار دے نال نے، تے جس وقت طواف تو فارغ ہوئے تے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آ کے آپ دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے کہ اے اللہ دے پیغمبر، ھذا مقام ابینا، کیا اے ساڈے باپ ابراہیم دا مقام ہے؟ تے سرکار کہندے نے نام ہاں ہاں اے کوئی مقام ابراہیم ہے۔ تے حضرت عمر فرماندے نے افلا نتخذو مصلا، آقا اسی ایتھے 2 رکعت نماز نہ شروع کر لئیے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اے جناب عمر دی خاص زمین تے بیت اللہ دے اندر کھڑے ہو کے سرکار دے سامنے خاص دا اظہار کر رہے ہیں، اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ اے دیکھو نا، عمر دی زبان بولے قرآن، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ اللہ نے قرآن اتار دیتا ہے سورہ البقرہ دے اندر، اپنے پیغمبر نو اللہ نے تا قیامت حکم دے دیتا ہے کہ جدوں بھی کوئی حاجی بندہ حج کرن جائے، عمرہ کرن جائے، تے جس وقت وہ بیت اللہ دے 7 چکر پورے کر لوے، مقام ابراہیم دے قریب انہوں 2 رکعتاں سنت دے طور تے پڑھنیاں چاہیے نے۔ اللہ نے آرڈر فرما دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے تسی 2 رکعتاں پڑھو اپنی امت نو تا قیامت حکم بھی جاری کر دیو۔ اور ایک ہوئی حدیث نا اے ابن ابی حاتم دی میں عرض کیتا ہے اور بخاری شریف اندر کتاب التفسیر ہے اور حدیث نمبر 4483 بخاری دا حدیث نمبر عرض کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماندے نے، پہلی حدیث سے راوی تے اور سی نا، اتنے حضرت عمر خود فرماندے نے کہ وافقت ربی، اللہ رب العزت دے نال میں 3 مقام تے موافقت فرمائی ہے۔ سب تو پہلے میں عرض کیتا ہے لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ کاش کے اسی مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں نماز شروع کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے میری اس خواہش کے مطابق کہ میرے انہاں لفظاں نو قرآن بنا کے نازل فرما دیتے۔ کیسی عظمت ہے یار۔ امہات المومنین اما جان فرماندیاں نے قرآن اتردا تے ساڈے گھراں دے اندر، لیکن عمر دی رائے دے مطابق اتردا ہے، عمر دی خواہش دے مطابق اتردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور دوسری جگہ جڑی آپ نے دنیا دے اظہار کیتا ہے اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری سرکار کو طرح طرح دے بندے آندے، ملاقات کرنے واسطے آندے، اپنے بھی آندے، بیگانے بھی آندے، قریب تو بھی آندے، دور تو بھی آندے۔ تے حضرت عمر فرماندے نے کہ میں سرکار نو یہ مشورہ دیتے کہ تسی پردے دا حکم جاری فرما دے ہو، کوئی بندہ کس طرح دا ہے کوئی کس طرح دا ہے، تے پردے دے وچ آ کے اپنے مسائل پوچھیا کرن۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر فرماتے نے میں زمین تے اس بات دی خواہش دا اظہار کیتا ہے، اللہ نے سورہ الاحزاب اندر قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ دوسری آیت ذرا دیکھنا، حضرت عمر دی رائے دے مطابق اترن والی ذرا غور کرنے، سورہ الاحزاب اندر آیت نمبر 52 پہلی سورہ بقرہ دے اندر ہے اور یہ سورہ احزاب اندر ہے۔ اللہ نے قرآن اتار دیتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ۔ میرے رب نے قرآن اتار دیتا ہے، اللہ نے قانون بنا دیتا ہے، حضرت عمر دی رائے دے مطابق اللہ نے فیصلہ فرما دیتا ہے، اللہ نے آرڈر جاری کر دیتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے مومنو، جدوں بھی تسی نبی پاک دیاں بیویاں دے کولوں اپنی روحانی ماما کولوں کوئی دنیاوی ضرورت دے بارے پوچھنا ہووے تے پردے دے درمیان پوچھیا کرو، اللہ نے قرآن بنا دیتے۔ جناب عمر دی رائے رب نے قرآن بنا دیتے۔ اور تیسری بات، حضرت عمر کہنے لگے میں نے پتہ چلیا کہ نبی پاک دی ازواج نے کچھ مطالبے کیتے نے تے آپ سرکار کچھ وقت واسطے اپنی بیویاں تے ناراض ہو گئے تے حضرت عمر کہنے لگے ازواج مطہرات کو جا کے انہوں متنبہ کر دینے کہ اے اللہ والیوں نبی نو ناراض نہ کرنا، اللہ دے پیغمبر نو ناراض نہ کرنا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہے ہیں، اگر تسی نبی پاک نو ناراض کرو گیا اللہ تانوں پیچھے ہٹا دے گا تے نبی نو ایسیاں بیویاں عطا کر دے گا جنہاں دیاں صفتاں کی ہون گیاں وہی صفتاں جنہاں عمر نے بیان کیتیاں رب نے قرآن بنا دیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ ایسیاں نبی نو عورتاں عطا کر دے گا جنہاں ایمان والیاں، اطاعت کرن والیاں، قناعت کرن والیاں، روزہ رکھن والیاں، عبادت کرن والیاں، ایسیاں بیویاں اللہ اپنے پیغمبر نو عطا کر دے گا۔ تے اتھوں تک
واضح و نصیحت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نا انہوں غصہ بھی لگا تے کہن لگیا عمر نبی پاک دا واز تو تھوڑا ہے تو واز کرن دیا سانو اللہ دے نبی دا واز ہی کافی ہے غصہ بھی محسوس کیتا ہے لیکن اللہ جان دے عمر نے جڑے لفظ انہاں دے سامنے بولے نے اللہ نے قیامت تک قرآن دا حصہ بنا دیا دیکھو نا قرآن اترے سورہ التحریم آیت نمبر 5 آیت نمبر 5 اللہ نے قرآن اتار دیتا ہے میں سب کے قربان جاواں اے عمر تیرا شان کتنا بلند ہے تیری عظمت کتنی بلند ہے تیرا مقام کتنا بلند ہے دنیا تے تو اظہار کرنا ہے اللہ قرآن بنا دے جو تو رائے پیش کرنا ہے اللہ قرآن بنا دے تیسری آیت نبی پاک دے اس دیوانے پروانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دے مطابق اللہ نے اتار دیتی سورہ التحریم اندر آیت نمبر 5 اللہ فرماندے نے عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا رب نے قرآن اتار دیتا ہے جڑے لفظ عمر نے زمین تے بولے اللہ نے قرآن چ نازل فرما دیتے فرمایا اے نبی دی بیویو اگر نبی تانوں طلاق دے دے نا تو پھر اللہ اپنے نبی نو تواڈے تو بہتر بیویاں عطا کر دے گا مسلمات فرما برداری کرنے والیاں مؤمنات ایمان والیاں قانتات تھوڑی چیز تے صبر کرنے والیاں تھوڑی چیز تے گزارا کرنے والیاں قناعت کرنے والیاں اللہ اکبر اللہ سیبات توبہ کرنے والیاں عابدات عبادت کرنے والیاں سائحات روزہ رکھنے والیاں سیبات و ابکارا ایسیاں بیویاں اتنیاں صفتاں والیاں اللہ اپنے پیغمبر نو عطا کرے گا انہاں چوں کئی بیوہ ہون گیاں کئی کواریاں ہون گیاں اللہ نے قرآن اتار دیتا اللہ اکبر اللہ یہ 3 آیتاں میں عرض کیتیاں عمر دی خاص تے اللہ نے اتاریاں نے عمر دی زبان تے بولے قرآن سبحان اللہ آدھرا غور کر ایک اور آیت قرآن دا ایک اور حصہ اللہ نے جناب عمر دی خواہش دے مطابق اتار دیتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر ابن جریر جلد نمبر 2 صفحہ 96 تے اجری آیت ہے نا سورہ البقرہ دے اندر احل لکم لیلۃ الصیام الرفث جتھے روزیاں دے احکام نے نا ان دے اندر اس آیت دے تحت علامہ ابن جریر مفسر عظیم اس آیت کی تفسیر اندر حدیث پیش کر دینے اللہ اکبر اللہ فرما دینے آپ دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث دے راوی نے کہ پہلی رمضان دیا راتاں دے اندر ایک قانون اللہ نے بنایا ہے کہ جڑا بندہ ایک دفعہ سو جائے شام تو بعد ایک باری سو جائے وہ نہ کھانا کھا سکتا ہے تے نہ اپنے گھر والے کو جا سکتا ہے سون تو پہلے جائے دے سارا کچھ ہی لیکن اس طرح ہویا ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عشاء دی نماز پڑھ کے اپنے گھر آئے انہوں نے حقوق زوجیت ادا کرنے واسطے ارادہ کیتا آپ دی اہلیہ کہنے لگی میں تو سو گئی ہے انہوں نے سمجھا بھی کہ ایویں گل کر دے میں نے اللہ اکبر اللہ انہوں نے اپنی حاجت پوری کر لی تے بات تے جدو تحقیق کی تھی نا تے انہوں نے کہا جی میں تے سچ مچ سو گئی سا تے بڑے پریشان ہو گئے بھی ایک ہی بن گئے اللہ اکبر اللہ
تے صبح جدوں نماز دا ٹائم ہویا غور کرنا محبت نہ پیار نال اے دیوانہ میرے پیغمبر دا عظیم سیابی نبی پاک دے سامنے پیش ہوندا ہے. اللہ اکبر اللہ دربار رسالت اندر حاضر ہوئے تے پتہ چلیا کہ میری طرح اور بھی بندے نے جڑے میرے نال شامل اور بھی بندے نے تے رب نے قرآن بنا کے اتار دیتا. آج تو بعد سون دا مسئلہ ختم ہے. پاویں کو سوے پاویں جاگے شام تو لے کے تے روزہ رکھن تک اللہ نے ساری رات کھان پین دی اور باقی معاملات کی اجازت دے تے قرآن دی آیت رب نے اتاری. چوتھی آیت پیش کر رہے ہیں البقرہ سورہ البقرہ آیت نمبر 187 میرے رب نے قرآن اتار دیتا ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیتا ہے اور اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے اے مومنو تواڈے واسطے رمضان دیاں راتاں دے اندر تواڈیاں بیویاں حلال نے. اللہ اکبر اللہ او تواڈا لباس نے تسی انہاں دا لباس ہو. اللہ نے جان لیا جو تسی اپنے دل دے اندر چھپاندے ہو. اللہ اکبر اللہ تے رب نے تواڈی توبہ قبول کر لی اور تواڈی غلطی تے درگزر کر کے معاف کر دیتا ہے تے نال کھلی اجازت دے دیتی ہے کہ آج تو بعد ساری رات کھان پین دی بھی اجازت دے تے باقی معاملات دی بھی اجازت قرآن رب نے اتار دیتا ہے. 4 ایتاں ہو گئی ہیں. اللہ اکبر اللہ اے میرے عمر دی شان اندر انہاں دی رائے تے اللہ نے اتار دتیاں نے. اللہ اکبر اللہ. ایک اور موقع آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شراب نو مناسب اور بہتر نہیں سمجھتے. ابو داؤد دی حدیث ہے سنے ابی داؤد کتاب الاشربہ اور کتاب الاشربہ دی دوسری حدیث ہے. آپ سرکار دی حدیث سے یہ آندا ہے کہ ایک دن نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس خواہش کا اظہار کر دینے کہ اللہ اے جڑی شراب ہے اینو حرام کر دے یہ کوئی چنگی چیز نہیں. اللہ نے قرآن اتار دیتا ہے. غور کرنا ذرا قرآن دے اندر پہلی آیت شراب دی حرمت دے آغاز دے طور تے پہلی آیت اللہ نے معتدل جی اتاری. اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مجھے کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم اے اتنا پیارا نام ہے نبی پاک دا جدو نام لئیے نا تے اللہ جانتا ہے دل دی گہرائی تک انسان کو سکون ملتا ہے تے درود شریف پڑھیے تے پھر اللہ دی رحمتاں دا نزول بھی ہو جاتا ہے. محبت نہ بولو میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگ صحابہ تواڈے کول سوال کردے نے شراب دے بارے اور جوے دے بارے. اے میرے نبی اعلان کر دیو فیہما اسم کبیر. انہاں دوواں اندر بڑائی گناہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ حکم تے آگے لیکن اینا آیا بھی گناہ ہے تے خاص اے سی کہ اللہ شراب دی حرمت دے بارش کو واضح عہد نازل فرما دے. اللہ اکبر. دعا کی تھی انہوں نے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفان. اللہ کو شراب دی حرمت دے بارش نا واضح عہد نازل فرما دے. اللہ کو دعا کر دینے میرے رب نے
دوسری آیت پہلی آیت اے اتاری سورہ بقرہ دی 219 آیت نمبر 219 اے ہن اللہ نے ایک آیت اور اتار دیتی اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو اے سورہ نساء دی آیت نمبر 43 ہے سورہ نساء آیت نمبر 43 چار آیتاں پہلے ہو گئی ہیں پنجویں شراب دی گناہ دے بارے اے ہن چھویں آ گئی آیت اللہ اکبر اللہ کہتے اللہ کو واضح حکم عطا کر دے اللہ نے سورہ نساء دی آیت نمبر 43 اتار دیتی اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى اللہ نے آرڈر فرما دیتے اے مومنو نشے دی حالت اندر نماز سے قریب جانا تے کئی بات وقت بے نماز ہے نا آندھنے اور نمازیو تسی آندھے ہو نمازاں پڑھو تے رب نے تے قرآن چاہ کہ نماز دے نیڑے بھی نہیں جانا کیوں نہیں نماز دے نیڑے بھی نہیں جانا بھائی نہیں قرآن ادھا نہیں پڑھنا قرآن سارا پڑھنا اللہ نے فرمایا جدو نشے دی حالت وچ ادو نماز دے قریب جانا کیوں بندے نو تمیز نہیں ہوندی پتہ ہی نہیں ہوندا منگنا کچھ منگی کچھ جاوے اس واسطے فرمایا جب تک اے دماغ ٹھیک نہیں اس وقت تک نماز پڑھنی نہیں ایک دوسری آیت اللہ رب العزت نے نازل فرما دی تھی کہ حضرت عمر پھر بھی مطمئن نہ ہوئے اندر اللہ ٹھیک ہے اندر جو واضح طور پہ حرمت کا لفظ نہیں نہ آگا پہلے اللہ نے فرمایا بھی اندر جو گناہ ہے دوسری آیت فرمائی کہ شراب پی کے نشے میں ہوندے ہو تو نماز دے نیڑے نہیں جانا عقل مند بندہ تے سمجھ جاندا ہے کہ جڑی چیز نماز تو روک دی ہے انہوں چھڈ دی ہو لیکن اندر جو واضح حرمت کا اعلان نہیں تو پھر دعا کرتے ہیں اللہ صاف صاف حکم چاہیے شراب کی حرمت دے بارے سے واضح حکم عطا کر دے میں سب کے قربان جاواں عمر اے نبی دے صحابی تیری کتنی شان ہے تیرا کتنا مقام ہے تیری کتنی عظمت ہے تو زمین تے رب نال گلاں کرنا تے جویں تو آکھی جاننا اللہ میں کیتی جان یار دیکھو نا جی پیار بہت ہوتا ہے نا پہلی آیت آئی اللہ کو اور کل دے ایک آیت اللہ نے اور کل دی تھی کہتے ہیں اللہ دو آیتاں آ گئی نے لیکن واضح حکم نہیں آیا اللہ کو واضح حکم چاہیے میرے رب نے سورہ المائدہ دیا دو آیتاں اور اتار دی واضح حکم دے اندر دو تے دو چار تے چار 8 آیتاں ہو گئیاں نبی دے صحابی دی شان اندر المائدہ آیت نمبر 90 تے 91 تے 90 پلس 91 واحد 90 رقم الآیہ واحد 90 اسنان 90 91 92 اور عربی دے لفظ بھی تھوڑے بہت سیکھا کرو نا میں اللہ دے فضل نال ترجمہ کلاس لے رہے ہیں قصور 2-3 مہینے ہو گئے نے مرکز توحید اندر رفی ٹاؤن سے دعا کرو اللہ قبول فرما لے کچھ آمین نہیں کہتے تسی پتہ نہیں سستے ہو گئے تو پسند نہیں دعا کرو اللہ قبول فرمائے ایک دعا اے بھی کرو اللہ نظر بد کو محفوظ رکھے اتنے نا الحمدللہ کدی تانوں موقع ملے زندگی سے ساڈی بھی زندگی ہوئے اتوار تو علاوہ اتنے کدی پہنچنا کلاس سے شریک ہو جانا معائنہ کرنا 8-10 نوجوان کوئی انجینئر ہے کوئی وکیل ہے کوئی فرسٹ ایئر کوئی سیکنڈ ایئر پڑھتا ہے نوجوان نے انہوں نے اللہ کے فضل نال میں 2-3 مہینے سے نا اینی کو عربی سکھا دیتی ہے کہ وہ آیت نو عربی چ بھی بیان کر لیندے نے انگریزی چ بھی بیان کر لیندے تو میں تانوں بھی دس دیتا ہے کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 اور عربی سے کہتے ہیں واحد 90 واحد 1 اور 90 91 اور دوسرا اسنان و 92 آیت نمبر واحد ایک 90 اور دوسرا احدا یا واحد 90 اور 91
اللہ نے اپنے نبی دے صحابی دی شان اندر اتار دیتی ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ جی شراب دی حرمت دے اندر واضح طور تے حکم چاہیے ہے. اللہ نے قرآن اتار دیتا ہے اور واضح طور تے شراب دی حرمت دا اعلان کر دیتا ہے. اللہ سانو شراب تو بچا کے رکھے. اے بیماری شراب جوا اور بت اور قسمت تے فال دے تیر یہ کوئی چنگیاں گلاں نہیں. انہاں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں. اللہ پوری قوم نو ایک کباہتہ تو بچا کے رکھے. ساڈی بدبختی پتہ کی ہے؟ نو قوم دے نوجوان نشے تے لگ گئے, شراب پیندے نے. کچھ نشہ ہے شباب میں, کچھ ہے شراب میں, دونوں کو باہم ملانا نہ چاہیے. تے نوجوان شراب پی کے کی خیال ہے چنگیاں گلاں کرے گا؟ کیوں جی شراب پی کے تے بندے نو ماں بہن دی تمیز ہی ختم ہو جاندی ہے. اس واسطے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اندر تقریباً 10 بندیاں تے شراب دے متعلق لعنت فرمائی. 10 بندیاں تے تقریباً شراب بنان والا, شراب بنوان والا, شراب اٹھا کے لے جان والا, شراب بیچن والا, شراب خریدن والا. آپ سرکار نے انہاں سارے تے لعنت فرمائی ہے. اور یہ بھی فرمایا ایک قیامت دی نشانیاں نے, ایک وقت ایسا آئے گا لوگ شراب دا نام بدل کے انہوں استعمال کرن گے, انہوں کہن گے جی یہ مشروب ہے, یا کوئی اور نام رکھ دیں گے, لیکن ہے تو شراب ہے نا. جنہیں شیطان دی طرف کھلی کھلی دعوت ہے. رب نے قرآن اندر فرمایا ہے, جناب عمر دی دعا اور انہاں دی درخواست اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ یا ایھا الذین آمنو, یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 90-91. یا ایھا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ترجمے ذرا غور کرنے, اللہ نے ڈائریکٹ حکم جاری فرما دیتا ہے. واہ عمر تیری خواہش تھے, اللہ نے ڈائریکٹ شراب کی حرمت کا اعلان کر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, انما الخمر, بے شک شراب, والمیسر اور جوا, والانصاب اور بت, والازلام اور فال کے تیر, یہ ساری چیزاں رجس من عمل الشیطان, یہ ساریاں پلید نے تے اے شیطان دے کماں دے وچوں. ساریاں پلید نے, ساریاں پلید نے. اللہ فرماتے ہیں اے مومنو کیا ہون بھی تسی بات نہیں آؤ گے. فاجتنبوہ, انہوں چھڑ دیو, ان دے اندر کامیابی ہے. لعلکم تفلحون, اگر کامیابی چاہندے ہو شراب چھڑ دیو, جوا چھڑ دیو, بتاں دی پوڈا چھڑ دیو, فال دے تیر نکالنے چھڑ دیو. اگے اللہ فرماندے نے انما یرید الشیطان, مومنو شیطان کی چاہند ہے, یہ شیطان دا ٹول ہے. شراب شیطان دا ایک ٹول ہے, اندر ایک ہتھیار ہے مومنوں نو رستے تو ہٹان واسطے. اللہ ساڈی قوم دے جواناں نو تا حیات اس گندگی تو بچا کے رکھ. اے لعنت ہے, لعنت. لیکن افسوس ہے اس ملک دے اندر جڑا کلمہ طیبہ دے نام تے حاصل ہویا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا مطلب تے اے کہ جڑی چیز رب رسول نے حلال کی تھی وہ حلال ہے,
تے جنوں حرام کیتا ہے وہ اچھی بولو حرام ہے. اتنے پتا کی ہے انچ کوئی بندہ شراب پیوے انہوں پکڑ لیندے نے تے جرا لسنس بنا کے پیوے انہوں کچھ نہیں کہندے. شراب دے پرمٹ ملتے ہیں, اس ملک تے زنا کاری دے پرمٹ ملتے ہیں. اللہ تو سنو معاف کر دے. اس ملک دا کی بنے گا جس ملک دے اندر اور جس ملک دے حکمران ایسے قانون بنان کہ جتے زنا کاری دے پرمٹ ملن, شراب نوشی دے پرمٹ ملن, اتھے اللہ دی رحمتہ کے میں آن گیا. اللہ انہاں خواستہ تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. میں حکمران بالا نو کہاں گا اگر چاہندے ہو کہ ساڈے ملک دی معیشت بہتر ہو جائے, سیاست نو استحکام آ جائے, تو آؤ سود جیسی لعنت نو ختم کر دیو, شراب نوشی دے اڈے ختم کر دیو, زنا کاری دے اڈے ختم کر دیو. انشاءاللہ رزق اینا آئے گا جنہ کھادی جاؤ گے پھر بھی نہیں مکے گا. اللہ دیا رحمتہ ہوں گی, اللہ دی تکوں برکتاں. اللہ سنو شراب تو بچن دی توفیق دے. میں عرض کر رہے ہیں رب نے فرمایا یہ جڑا شراب ہے نا یہ شیطان دا ٹول ہے, شیطان دا ہتھیار ہے. قرآن چ اللہ نے فرمایا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انما یرید الشیطان. مومنوں ذرا دھیان نہ سن لو. انما یرید الشیطان, شیطان تے اے چاہندا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان چاہندا ہے تانوں جوا بات بنا کے تے شراب نوش بنا کے تواڈے اندر دشمنی تے عداوت پیدا کر. تسی ایماندار نہ دسو جنہ محلیاں دے اندر جنہ گھراں دے اندر شراب نوشی ہوندی ہے اتنے پیار محبت ہوندا ہے؟ بولتے نہیں. لڑائیاں جھگڑے ایک دوسرے نو قتل کرنا, بھرا نو مار رہے ہیں, عداوت دشمنی بڑھ رہی ہے. جتنے شراب نوشی ہوندی ہے اور جتنے جوا چلتا ہے اللہ جاندا ہے وہ بھراواں دا دشمن بنا دیندا ہے. ملکاں دے اندر دشمنیاں پھیل جاندیاں نے. میں نہیں کہندا, رب دا قرآن کہہ رہے ہیں. ذرا غور نہ سننا. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اے مومنوں شیطان تے اے چاہندا ہے کہ تانوں شراب تے جوے اندر لگا کے تواڈے اندر دشمنی اور بغض اور عداوت نو پیدا کر دے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. تے شراب تے جوے نو پرموٹ کر کے تانوں نماز تو تے رب دے ذکر تو روک دے. شراب نماز تو روک دیے, اللہ دے ذکر تو جوا روک دے, شراب روک دیے. یہ تو بچ جاؤ, اے رجس ہے, اے حرام ہے, اور اللہ نے اس تو بچن کا حکم دیتا ہے. قربان جاؤ, اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے نبی دے اس دیوانے تے جس عمر دی خواہش تے اللہ نے قرآن اندر شراب دی حرمت دا اعلان کر دیتے. حدیث پاک میں چاند ہے جدو اے ایتا آئیاں نا تے حضرت عمر خوشی نہ کہندے نے انتہائینا اللہ اسی تے باز آ گئے, اسی رک گئے. آج تو بعد شراب نوشی نہیں چلے گی, آج تو بعد جوا نہیں چلے گا. اللہ اکبر. اللہ کنیاں آتا ہوں گیا بھول جاندے ہو تسی. اٹھ اللہ سلامت رکھے, ماشاءاللہ بیدار ہو, اللہ تانو ایویں بیدار رکھے. تو جویں سونے اللہ ایتھے بیٹھے ہیں تیرے کے کی مشکل ہے اپنے گھر بیت اللہ چ میں کٹھیاں فرما. اچھا کئی بندے نوں یقین, سچی گل یقین ہی کوئی نہیں. اج پروفیسر صاحب بیٹھے بڑی دعا کرتے بنے اے بلا ہو سکتا ہے, کی خیال ہے ہو سکتا ہے؟ اللہ واسطے اللہ کے کوئی مشکل ہے؟ مل کے بولو. تو جے مشکل نہیں نا تو دلوں آمین کہہ دو. اے اللہ رحمت فرما دے, جی میں جامعہ سلفیہ چ کٹھے بیٹھے ہیں ایویں اپنے گھر بیت اللہ چ بھی کٹھے فرما دے. اللہ میں مسجد نبی چ بھی کٹھے فرما دے. یا اللہ مرنا تے سارے نہیں ہیں, اللہ جدو دنیا تو جائیے کل جنت چ بھی ایویں کٹھے فرما دے. اللہ اکبر. اللہ 8 ہے تو 9ویں ہے ذرا غور کرنا. مسند امام احمد جلد نمبر 3 صفحہ
243 احسن درجے دی حدیث ہے. جدوں بدر فتح ہویا نا، بدر جنگ بدر دے موقع تے اللہ نے نبی نو فتح عطا کی تھی. کچھ قیدی بنے. اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیتا انہاں قیدیاں دا کی کرنا چاہیے. لوگاں نے مشورے دیتے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے، عرض کرتے نے آقا انہاں نو قتل کر دیو، اے اس لائق نے کہ انہاں نو قتل کیتا جائے، انہاں نو سزا دیو. تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے اور بھی لوگاں نے یہ مشورہ دیتا ہے کہ ذرا اسلام ذرا کمزور ہے، انہاں کو فدیہ لے لو، پیسے لے لو، انہاں تے احسان کر دیو تے انشاءاللہ مسلمان بھی ہو جان گے تے تسی انہاں نو چھڈ دیو. آپ نے فدیہ لے کے نا انہوں نے چھوڑ دیتا. لیکن میرے رب نے عمر دی رائے دے مطابق قرآن اتار دیتا. اللہ اکبر اللہ. اور قرآن بھی ایسا اتاریا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پوچھ گیا تو وسلم جس وقت قرآن اتریا اللہ دے نبی روئی جاندے نے تے کہندے نے عمر اللہ نے تیری رائے نو قرآن بنا دیتا ہے. اور اے بھی فرمایا اگر عذاب آ جاندا اس وجہ تو تے عمر تو علاوہ کوئی نہ بچدا. اللہ اکبر اللہ. لیکن رب دی مرضیاں نے اللہ نے ایڈوانس ہی معاف کر دیتا ہے تے نال قرآن اتار دیتا ہے. 9ویں آیت جناب عمر دی مشورے دے مطابق اتر رہی ہے. اللہ اکبر اللہ. رب نے قرآن اتار دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم. اللہ نے فرما دیتا ہے نبی واسطے انج نہیں سی چاہیے کہ وہ قیدیاں نو قتل کرن کو بغیر چھوڑ دیندے، لیکن انہوں نے فدیہ لے کے انہوں چھڈ دیتا ہے. تے تسی تے دنیا نو ویکھے اللہ آخرت نو ویکھنا چاہتا. اللہ اکبر اللہ. 9 آیتاں ہو گئی. ایک اور آیت 10ویں آیت اللہ دے سونے پیغمبر دے پیارے صحابی خلیفہ ثانی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی شان اندر انہاں دی عظمت اندر جامع ترمذی دے اندر حدیث ہے کتاب التفسیر حدیث نمبر 3022. ایک موقع ایسا آیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول منافقہ دے رئیس انہوں دا بیٹا آندا ہے، ان کا نام عبداللہ بن ابی، ابھی نہیں ابیون، تو وقف کریں گے تو ابی ہو جائے گا. عبداللہ بن ابی انہوں دا بیٹا آیا 9 ہجری ذیقعد 20 دن بیمار رہ گئے. اے منافقہ دا سردار فوت ہو گیا. انہوں دا بیٹا آیا نبی پاک دی خدمت دے اندر آندے. بیٹا چونکہ مسلمان سی نا، مسلمان ہو گیا تے آ کے عرض کر دے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ عرض لے کے آیا، کچھ بربا باتاں لے کے آیا. آپ نے کہا گلا پھر کری تو نام دس، تیرا نام کی؟ کہنے لگے میرا نام ہے الحباب. الحباب. آپ سرکار کہنے لگے بھی آج تو بعد تیرا نام الحباب نہیں، تیرا نام عبداللہ ہوئے گا. کی نام ہوئے گا؟ کیوں؟ سرکار نے فرمایا الحباب اسم الشیطان، یہ تو شیطان کا نام ہے. تے نہ چنگے رکھیا کرو اور اللہ چنگے نام رکھن دی توفیق دے. بیٹے کون دیندا ہے؟ اچھی بولو نا ذرا تے دعا کر لیے ذرا. اے قبولیت دا وقت ہے. اللہ سونے جڑے بے اولاد نے امانت میرے سامنے بیٹھے وہ دعا یاد آ گئی. یا اللہ جنہ جنہ کو نرینہ اولاد نہیں اللہ تو رحمت فرما کے نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے. اے میرے اللہ جڑے بیمار نے شفاواں عطا کر دے. یا اللہ جڑے تنگ دست نے انہوں دیاں تنگ دستیاں دور کر دے. یا اللہ جنہ کو اپنا گھر نہیں انہوں نے اپنا گھر عطا کر دے. اچھی آمین کر دے. مسلم شریف دی حدیث ہے مسلم دی کہ جدو تسی بھائی واسطے دعا کر دو نا
تے فرشتہ تہاڈے واسطے دعا کردا اے خورے کنے بھائی بے گھر نے دعا کرو یا اللہ جنہاں کول اپنا گھر نہیں اللہ انہوں کھلا بہترین اپنا گھر عطا کر دے یا اللہ جنہاں کول اپنی سواریاں نہیں انہوں اپنی سواریاں عطا کر دے یہ بھی تیری نعمتاں نے اے میرے اللہ جو بھی مسلمان مشکل دے اندر ہے اللہ مشکل آسان کر دے اے میرے اللہ فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرما دے ظالماں نوں نیست و نابود کر دے ظالماں نوں تباہ و برباد کر دے اے میرے اللہ اسلام والے نوں فتح و نصرت عطا کر دے اسلام نو سر بلندی عطا کر دے آؤ ذرا گل مکائیے اللہ اکبر اللہ ایسا پیغمبر آپ نے فرمایا کہ اے حباب آج تو بعد تیرا نام الحباب نہیں تیرا نام عبداللہ ہے ہن دس کی گل کہندا جی آقا جی توڑا قمیض چاہیے میرا باپ فوت ہو گیا میں توڑے عظمت والے قمیض اندر اپنے باپ نو کفن دینا چاہنا آپ نے قمیض اتار کے دے چھڑی ہے منافق ہے میرے نبی نو ساری زندگی تنگ کرتے رہے تو کیا خیال میرے نبی نو پتہ نہیں سی پتہ سی نبی نو پتہ سی نبی دے 11 نو بھی پتہ سی بڑیاں گلاں کیاں لیکن میرے نبی بڑی حکمت والے سن اللہ اکبر آپ نے اپنا قمیض اتار کے دے دیتا ہے اللہ اکبر اللہ تے پھر ایک وقت آیا جدو جنازے کا ٹائم ہویا اے عبداللہ عرض کرتا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو دا جنازہ بھی پڑھا دے آپ جنازے واسطے تیار ہو جدو نبی پاک جان لگے نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے واسطے جان لگے فقام عمر فاخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کھڑے ہو گئے سرکار دے کپڑے نو کر کے پکڑ کے فرماندے نے آقا جی وہ کس بندے دی نماز جنازہ پڑھن جا رہے ہو جنہیں تنوں فلاں فلاں موقع دے فلاں فلاں گلاں کیتیاں تنوں نے سلیل آکھیا تواڈے بارے انہیں دشمنیاں کیتیاں تواڈے بارے انہیں مکے دے مدینے دے رستے بند کر دیتے اے اللہ دے پاک پیغمبر کتنی نماز جنازہ پڑھان واسطے جا رہے ہو آپ نے فرمایا کہ نہیں عمر میں تو جاواں گا یہ صحابی میرا آیا عبداللہ اندی میں گل نہیں موڑنی حضرت عمر فرماندے نے اللہ نے تنوں روکیا ہے تے تسی کیوں جا رہے ہو نے اللہ نے یہ نہیں آخیا نا بھی 70 بار بھی پڑھو تو میں معاف نہیں کرنا یہ تو نہیں آخیا بھی نہ پڑھو اللہ نے یہ نہیں آخیا نا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو انہاں دی نماز جنازہ 70 بار بھی پڑھے تو میں انہوں معاف نہیں کرنا استغفر لهم سورہ توبہ آیت نمبر 50 استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم اے میرے پیغمبر یہ جنازہ پڑھو پہ نہ پڑھو تسی 70 بار بھی پڑھو تو میں انہوں معاف کرنا سرکار کہندے نے رب نے 70 بار آکھیا نا تے اگر ان دی معافی ہو سکتی ہوئی نا تو میں 71 بار پڑھ دیا کوئی گل نہیں لیکن حضرت عمر کہنے لگے آقا انج نہ کرو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اپنا قمیض بھی دیتا ہے اور جنازہ بھی پڑھایا اپنا لعاب بھی انہیں منہ میں چھپا دیتا ہے لیکن چونکہ سچا مومن نہیں سی گل نہ بنی اللہ نے قرآن اتار دیتا ہے اور حضرت عمر دی شان اندر حضرت عمر دی خاص اندر سورہ توبہ دی آیت نمبر 84 رب نے اتار دیتی اللہ دے نبی نو رب نے حکمن روک دیتا ہے اللہ دے نبی دے قرآن اترے ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اے میرے پیغمبر اے منافق نے انہاں دا جنازہ پڑھنا تے دور دی گل ہے تسی انہاں دی قبر تے کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کر سکتے جناب عمر دی شان در کنی آتا ہوگا 11 تک پتہ ہے چلیا جب تک قرآن دی اس تے عمل نہ ہوئے اس وقت تک کہ نبی دا کرتا بھی مل جائے نا تے ان دا فائدہ بھی ہو سکتا نہیں ہو سکتا دعا کرو اللہ پکا سچا نمازی بنائے وَبَيِّدَا جَنَازَا
پڑھایا نبی نے خلاصی نہ پائی، پھر بھی شکی نے ایک پیغام آ کے سنایا، وہی نے خدا جس نو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا، خدا جس نو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانوں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، او پھرن پیر جگ دے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی عظمت اور شان نو اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا ہے، اور جنہ دی شہادت دا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اندر بیان کیتا ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا عمر تے اوئے جن دی شہادت دا تذکرہ نبی پاک نے خود فرمایا، پہاڑ تے چڑھے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نال نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے، حرکت شروع کر دیتی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس وقت احد، اے احد رک جا، تینوں پتہ نہیں فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، اے پہاڑ آج تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق اکبر ہے، اور دو شہید جناب عثمان اور جناب عمر دی شکل اندر انہاں دی شہادت دی گواہی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمائی، اور اے بھی انہاں دی خاص سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے میری امت دے لوگ، مسلم دی حدیث ہے، من صبر علی لاوائھا وشدتھا کنت شہیدا او شفیعا یوم القیامہ۔ آپ فرماتے ہیں اے میری امت دے لوگوں، مدینے دے اندر رہنا شروع کر دے ہو، مدینے دے اندر رہائش کر لو، مدینے دی سختیاں برداشت کر لو، مدینے دی تنگیاں برداشت کر لو، لیکن مدینے چوں نکلنا نہ۔ جڑا بندہ مدینے دے اندر رہندا ہے مدینے چ فوت ہو جاندا ہے، میں پیغمبر قیامت والے دن ان دی سفارش بھی کراں گا، ان دی گواہی بھی دے گا۔ کیا تھا تم پر تانوں پتہ تانوں انہاں دی خاص سی نا نبی پاک دی اس حدیث مطابق آپ دعا کرتے سن، اللہ اے بخاری دی حدیث ہے، اللہ کرو دعا کر دینے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ عمر تیرے کو دو دعاواں کرتے ہیں، عمر موت آئے نبی دے شہر مدینے اندر تے عمر موت آئے تے شہادت دی موت آئے۔ اللہ سانو بھی مدینہ عطا کر دے۔ مدینے دی ٹھنڈی ہواؤں اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہواؤں اللہ اللہ، جس سے ہے دنیا فدا اللہ اللہ، وہ شہر مدینے دیاں سونی گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، وہ گلیاں سانو دکھا اللہ اللہ، آمین تو کہہ دو، او گلیاں تے سانو دکھا اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہواؤں اللہ اللہ۔ آپ مسلم دی حدیث سن لے، حضرت معدان بن ابو طلحہ کہندے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ دن خطبہ دیتا ہے، آپ کہندے نے میں نے خواب آیا ہے
کہ مینو ایک مرغ نے ٹھوکرا ماریاں نے چنڈا ماریاں نے اللہ اکبر اللہ تے مینو لگدا میری موت قریب ہے. آپ نے اس حدیث نو حضرت اسماء بنت امیس دے کول بیان کیتا ہے تے نبی پاک دی صحابیاں نے ایدی تعبیر کیتی ہے اے اللہ دے پیغمبر دے صحابی اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایدی تعبیر تانوں ایک اجمی بندہ قتل کرے گا. انجی ہویا ایک بندہ ابو لولو فیروز عام طور تے انہوں مجوسی کہندے نے لیکن ایک حدیث میرے سامنے انہیں انہوں نے لکھا مجوسی نہیں عیسائی سی. بہرحال ابو لولو فیروز ان دے اپنے معاملات سن. حضرت مغیرہ دا ایک غلام سی اور چکیاں دا کم کردا سی. حضرت عمر کو آیا آ کے انہیں کچھ اظہار کیتا کہ میرا مالک میرے کو ٹیکس زیادہ لندا ہے. آپ نے سارا کمکار پوچھیا اور پھر اندے کو جو سارا کچھ پوچھیا تو کہنے لگے بھی تیرے کام دے مطابق یہ ٹیکس کچھ زیادہ نہیں لیکن انہیں کیا بھی نہیں یہ تو ٹیکس زیادہ ہے تے انصاف صرف لوگوں واسطے رہ گئے میرے واسطے کوئی انصاف نہیں. گلا کر کے چلا گیا. ایک حدیث اندر یہ بھی آندا ہے وہ تھوڑی سی کمزور ضرور ہے لیکن تاریخی طور پہ آپ نے کہا تو چکیاں بنانے ایک چکی ذرا میرے واسطے بھی بنا دے. کہنے لگا میں ایسی چکی بناواں گا جن کی شہرت پوری دنیا تے پھیل جائے گی. حضرت عمر کہنے لگے لوگوں اے بندہ مینوں قتل دی دھمکی دے کے جا رہے ہیں. صحابہ کہنے لگے اینوں پھر پھٹے چاڑ دیو. کہندے ہلے قتل کیتا تے نہیں نا لیکن مومن کیسا ہے مومن اللہ اکبر اللہ اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور الله. انجی ہویا فجر دی نماز دا ٹائم ہے آپ صفا درست کر کے نماز کروان واسطے ہلے کھڑے ہوئے نے قبلہ رخ ہوئے نے. اس ظالم نے دو دھاری خنجر لے کے انہوں سحر لگائی تے آپ نے حملہ کر دیتا ہے اور آپ نے حملے دے دوران یہ نسیا 13 بندے زخمی ہو گئے. ایک خبر تھی شاید نہ سنی ہوئے کہ 7 بندے شہید بھی ہو گئے. 7 بندے ایک حوالہ میرے کو موجود ہے میرے کو وقت میں اجازت نہیں دے رہا. آپ نے جدو یہ معاملہ ہویا 7 بندے اس زمن سے شہید ہو گئے اور 13 بندے کو زخمی ہوئے. آپ نے اپنے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف نو نماز سے کھڑا کیتا. انہوں نے مختصر نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ کو گھر لے جایا گیا نبیز پلایا لیکن اس زخم کے رستے باہر نکل گیا. 24 تاریخ نو 26 تاریخ نو آپ تے حملہ ہوندہ ہے اور یکم محرم الحرام اتفاق العادل یکم ہے. یکم محرم الحرام 24 ہجری نو آپ اللہ دے کول چلے گئے. آپ اپنے بیٹے نو بلا کے کہندے نے عبداللہ بن عمر نو کہندے نے بیٹا میں جدوں دنیا تو فوت ہونے لگا قریب وقت آ گئے اما جن عائشہ کول جا کے انہاں کول اجازت لینا کہ نبی پاک دے نال جڑی جگہ خالی ہے ایتھے مینوں دفن ہون دی اجازت دے دے. آپ نے اجازت دے دیتی. اے 2-4 منٹ برداشت کرنا ذرا وقت آخر تے پہنچ گئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے بیٹا امیر المومنین نہ کہنا بس یہ نہ کہنا کہ تھوڑا بیٹا اجازت مانگدا ہے. تے جدوں اجازت مل گئی کہنے لگے بیٹا جدوں میرا جنازہ پڑھیا جائے نا ایک بار پھر پوچھنا جا کے آپ دے کولوں تسی اجازت لینی ہے. انہوں نے پھر اس طرح ہی کیتا. اما جان کہنے لگی یہ جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی لیکن میں اپنے بیٹے واسطے انہوں وقف کرنی ہاں میں اپنے بیٹے نو عطا کر دینی ہاں. اللہ نے انہوں دی اس خواہش نو بھی پورا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی نے حضرت ایک صحابی کہندے نے آپ دی میت پئی ہے تے پیچھے آ کے ایک بندے نے کندھے تے ہاتھ رکھیا. میں پیچھے مڑ کے ویکھیا وہ بندے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں چاہندا ہے. حضرت علی کہنے لگے حضرت عمر نو ویکھ کے نا اے اللہ دے بندے ہو تسی دنیا تو چلے گئے ہو اج کوئی بندہ ایسا نہیں جنہ دے عمل نو اپنے واسطے نمونہ بنا سکا. تسی دے ہو جنہ دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اکثر سنے ہیں. آپ فرماندے سن ایک کام میں کیتا ہے ابو بکر نے کیتا ہے عمر نے کیتا ہے. ادھر میں گیا ابو بکر گیا عمر گیا. ادھر میں نکلیا ابو بکر نکلیا عمر نکلیا. آج اللہ نے تھوڑیاں قبراں بھی اکٹھیاں فرما دیتیاں نے. کیسی شان اور کیسی عظمت ہے. ایک دن جا رہے ہیں جناب ایک پاس حضرت ابو بکر صدیق نے ایک پاس حضرت عمر نے. آپ کی وفات کا وقت قریب ہے. صحابہ خوش ہوئے. آپ کہنے لگے صحابہ تسی دنیا میں خوش ہو رہے ہو قیامت کا دن ہوئے گا
منظر یہی ہوگا. میں قیامت کو اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گا، میری دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، میری بائیں طرف عمر ہوں گے. ہم اسی حالت میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے. اور آج اللہ کے فضل نال گھبراویں کٹھیاں نے تے کر جنت میں انشاءاللہ کٹھے ہون گے. دعا کرو اللہ نبی دے یاراں دا پیار اور محبت نصیب کر دے، اور انہاں دی محبت اور عقیدت اندر سانوں میں کچھ کرن دی توفیق دے دے. حضرت عمر انہاں دے بیٹے نے انہاں نوں کفن دفن دا اور غسل دا انتظام کیتا، اور صہیب رومی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انہاں دی نماز جنازہ پڑھائی، اور قبر دی طرف اتارن واسطے کچھ اور صحابہ نال مل گئے. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عثمان بن عفان، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے انہوں قبر سے اتاریا. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران آج دنیا تو چاہ رہے ہیں، کیسی مثال دے کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اللہ ان ہستیاں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اور جناب بدبخت لعین بد زبان انہوں نے بارے سے حرکت کرتا ہے، زبان بازی کرتا ہے. میں علا وجہ البصیرت ممبر تے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، مکمل ذمہ داری کا اعلان کر رہا ہوں. جناب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں مومن نہیں سمجھتا. اللہ دی قسم ایسی انہوں مومن نہیں سمجھتا. اور بدبخت ہے، وہ جہنمی ہے، کیونکہ نبی دے یار سارے رب تے راضی نے تے رب انہاں سارے تے راضی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل. وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر سیف ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں. ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے. تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے. میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے، اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں. یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے. آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں. آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا.